نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ پھر صبح کے وقت فالمغیرات صبحا، پھر صبحوں کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں البتہ بہت سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پس کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، اور سامنے آ جائے گا جو سینوں میں ہے یعنی دلوں میں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا۔ سورہ عادیات مکی سورت ہے، اور اس کے اندر گھوڑے اور اس کی مختلف حالتیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما کر ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم یہ کھائی ہے کہ ہانپنے والے، سینے سے آواز نکالنے والے، ہنہنانے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ عرب لوگوں کے ہاں گھوڑا آلۂ جہاد اور قتال تھا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس وقت تک تو جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر مشرکین کو گھوڑے کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کی قسمیں کھا کر ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو گھوڑا ہے یہ اپنے مالک کے حکم پر میدان جنگ میں بے خطر کود پڑتا ہے۔ تھکاوٹ اس گھوڑے کو ہوتی ہے، اور نیزے اور تلوار کی وجہ سے اس کو تکلیف اور نقصان بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ اپنے سامنے گھوڑوں کو گرتے ہوئے مرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کے دل میں اللہ رب العزت نے ڈالی ہے کہ اپنے مالک کی تو نے وفاداری کرنی ہے۔ تو یہاں سے یہ گھوڑا ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے بنا، تمہاری خدمت کر رہا ہوں، تمہارے حکم پہ چل رہا ہوں، مجھ سے ہی یہ بات سیکھ لو، یہ سبق لے لو کہ تم بھی اپنے مالک کے اسی طرح وفادار بن جاؤ۔ تو پھر دوسری قسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس کے جو پاؤں ہیں اس میں نال ہوتے ہیں، اور وہ جب پتھریلی زمین پر ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں۔ تو اسی کی قسم اللہ رب العزت نے یہاں پر کھائی ہے کہ چنگاریاں اڑانے والے
اور آگ جھاڑنے والے جو گھوڑے ہیں ان کی قسم، کہ دیکھیں گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آگ کے اندر بھی اپنے مالک کی بات کو مانتے ہوئے دوڑ رہا ہے۔ تو یہ اپنے آقا سے وفاداری اور مالک کے حکم پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر دیکھیں اس کو سامنے موت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے گھوڑے مر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فوج کے اندر جا کر گھستا ہے۔ کیوں؟ کہ اپنے مالک سے وفاداری کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب یہ دوڑتے ہیں تو اپنے پیچھے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ مشرکین اس طرح کرتے تھے کہ راتوں رات یہ چلے جاتے تھے اور صبح کے وقت پھر دھاوا بولتے تھے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فوج کے اندر جا کر گھستے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی اپنے مالک کے حکم پر سخت سے سخت جگہ پر یہ بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر یہاں سے انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ اے لوگو، یہ یہاں سے جواب قسم بھی ہے، وہاں سے جو والعادیاتی کی وو میں قسم کھائی گئی تھی، اب اس کا جواب یہ ہے، جواب قسم ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مراد کافر لوگ ہیں، لیکن ضمناً ہم لوگ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اپنے رب کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پر کتنا ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہیں، اور کتنے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو پاتے ہیں، اور کتنا ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، یعنی اپنی یہ جو اس کی نااہلی ہے، ناشکری ہے، اس کو یہ خود بھی جانتا ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، یہ جو گھوڑا ہے وہ میرا آپ کا کتنا وفادار ہے، مجاہد کا کتنا وفادار ہے، جنگ کرنے والے کا کتنا وفادار ہے، اس کے حکم پر میدان جنگ میں فوج کے اندر، لشکر کے اندر گھس جاتا ہے جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے رب کے حکم پر کتنا اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ اپنا جو مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں بھی ہم حیل و حجت کرتے ہیں، جان کی باری آتی ہے تو اس میں بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ آسان سے آسان حکم ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے بچ جائیں۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے جو مرض ہے، یہ جو انسان کے اوپر یہ ایک خول میں یہ لپٹا ہوا ہے، ایک غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اور یہ اپنے مالک سے وفاداری نہیں نبھا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اور اس کا جو سبب ہے یا جو اس کا جو مرض ہے وہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اصل میں اس کے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ اندھی ہو گئی ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، جاہ کی محبت کی وجہ سے، عہدے کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے سبب مرض بھی بتا دیا، مرض بھی بتا دیا، سبب بھی بتا دیا۔ اب آخری جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ رب العزت نے اب اس کو علاج بتایا ہے کہ تمہارا علاج کیسے ہوگا۔ علاج کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ فکر آخرت کو اپنا لو، تمہارے دل سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ کیا نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے لوگ قبروں سے،
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت ظاہر فرما دیں گے۔ دنیا میں تو چھپے رہے لیکن وہاں پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہو اور سامنے آ جائے، تو ایسا ایک ایک کا انسان کا عمل، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کے دل کے اندر وسوسے تھے، اس کی جو نیتیں ہیں، اللہ رب العزت اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ تو جب انسان کے اندر یہ فکر ہوگی تو اس کے اندر مال کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ مال کو صرف اور صرف ضرورت کے درجے میں رکھے گا۔ پھر فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے عمل سے پورا پورا خبردار ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آج خبردار نہیں، نعوذ باللہ، وہ ہر وقت خبردار ہے، ہمارے اس عمل کے کرنے سے پہلے بھی خبردار تھا، لیکن وہاں پر سب کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا۔ آج تک تو یہ بات چھپی رہی، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی جو ناشکری ہے اس کا شکوہ کیا ہے، اور اس کا جو سبب اور مرض ہے وہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، دل کی آنکھوں کا نابینا ہونا، اس مال کی محبت کی وجہ سے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کا علاج اللہ رب العزت نے پھر یہ بیان فرمایا کہ دل سے یہ پردے تب ہٹیں گے جب آخرت کی فکر ہوگی، موت کی فکر ہوگی۔ انسان موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی لذتیں اور خواہشات اس کی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنے والا بن جاتا ہے، آخرت کی فکر والا بن جاتا ہے، اور پھر دنیا کو صرف وہ ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی شان کے مطابق، اپنے صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تیاری کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو مہمان جو آ رہا ہوتا ہے وہ بھی بن ٹھن کے آتا ہے، وہ بھی پوری طریقے سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اور اپنا جو ہے وہ لباس اور اسی طرح وضاقتہ وہ ٹھیک کر کے آتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت ہمارا میزبان ہوگا، ہم مہمان بن کے جائیں گے تو ایسا ہو کہ ہم جب مہمان بن کے جائیں تو ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور اس صورت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ تیاری میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔